میں اور تم مل کر ایک کام کرتے ہیں. تم جس فلمی ایکٹر کو یا کسی ہیرو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو اسے ایک چٹھی لکھ دینا. اسے کرتا تھا. بے شک بے شک. حضرت انس سے پوچھا گیا اس حدیث سے آپ کو اتنی خوشی کیوں ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں اس لیے کہ میں رسول اللہ سے محبت سبحان اللہ. اس لیے کہ میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں. میرا یقین ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج اے نوجوانوں اگر تم کسی اور کے فین ہو، کسی اور کے پیروکار ہو، کسی اور کے متبع ہو تو تمہارے لیے تمہاری زندگی مبارک. تم جس کے پیچھے چلنا چاہو ایک بات یاد رکھنا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ، اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ. اور جہاں تمہارا وہ آقا جا رہا ہوگا وہیں تمہیں بھی لے جائے گا. لیکن الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے. میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ایک کام کرتے ہیں، تم بار بار ہمارے سمجھانے سے آتے نہیں کبھی. تم اخلاق رسول کو ہلکے میں لے لیتے ہو، سنتوں کو ہلکے میں لے لیتے ہو، اسلامی زندگی کو عیب سمجھنے لگ جاتے ہو. ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے میں اور تم مل کر ایک کام کرتے ہیں. میں اور تم مل کر ایک کام کرتے ہیں. تم جس فلمی ایکٹر کو یا کسی ہیرو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو اسے ایک چٹھی لکھ دینا، اسے ایک لیٹر لکھ دینا کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا، مجھے میرے لوگ قبر میں لے جا کر دفن کریں گے تو آپ ذرا منکر نکیر سے بچانے کے لیے میرے پاس آ جانا. لکھو گے؟ اس سے لکھ کر کے جانا اور کہنا صبح شام میں تمہاری طرح سے پہنتا تھا، چلتا تھا، کھاتا تھا، سب میں تمہاری نقل کرتا تھا، زندگی بھر میں تمہارا فین تھا، اب جا رہا ہوں تو مدد کے لیے قبر میں آ جانا. ایک نوجوان سے میں نے کہا تو ہنسنے لگا. کہا کہ حضرت ایسی بات کیا وہ آ سکے گی ہماری قبر میں؟ کہا تجھے نہیں معلوم، جب تجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ نہ آئے گا نہ مدد کرے گا، لیکن میں اپنی بات ضرور کہوں گا. تجھے میں نے چٹھی لکھنے کے لیے اس کو کہا میں اپنے نبی پاک کو لکھ کر جاتا ہوں. سبحان یا رسول اللہ میں آپ کی ہر ادا پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، آپ کی طرح کھانے کی کوشش کرتا رہا، سنتوں پر عمل کی کوشش کرتا رہا. اب میں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لے آنا. اے نوجوانوں مجھے بتاؤ کیا نبی پاک کو اگر کوئی دنیا میں یہ بول کر جائے تو اللہ کے نبی میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بے شک. بلکہ حضور تاج الشریعہ نے لکھ بھی دیا. یہ تو میں مثال دے رہا تھا آپ کو. حضور تاج الشریعہ نے لکھ بھی دیا اور اپنے نبی سے یہ کہہ کر کے بھی گئے یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا، یہ ملائکہ سے کہنا، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی خریا خریا، بستی بستی خریا خریا، بستی بستی خریا خریا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اے نوجوانوں میں یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری زندگی بھی ہماری زندگی بڑی شارٹ ہے. آپ خود اپنی پچھلی زندگی میں جا کر دیکھ لو، چند ہی سال گزرے تھے، بچپنا تھا تمہارا، تم بچپنے میں ادھر ادھر کھیل کود میں گزار رہے تھے اور آج جوان ہو چکے، پلک جھپکتے ہوئے جوان ہو گئے. اور ہم نے چند سالوں پہلے جن کو جوان دیکھا تھا آج ان کے بال سفید ہو گئے، بال سفید اور دانت جھڑنے لگ گئے. اتنی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں، اور تم ہیپی نیو ایئر منانے میں لگے ہو. تمہاری زندگی کی ایک ایک اینٹیں ایک ایک دیواریں گرتی جا رہی ہیں، تم موت کے اتنی قریب ہوتے جا رہے ہو. لہٰذا میرے عزیزوں ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا تم چاہو گے ہزار کہ میں ایک سجدہ کر لوں اللہ کی بارگاہ، لیکن تم کر نہیں سکو گے. وہ سکرات کا وقت ہوگا، نزا کا وقت ہوگا، تمہارا سر پہاڑ کی طرح بھاری ہو چکا ہوگا، نہیں اٹھا سکو گے، اٹھا نہیں سکو گے. لیکن اس دن شدت سے تم خواہش کر رہے ہوگے اے اللہ سر اٹھانے کی طاقت دے دے، ایک بار میں تجھے سجدہ کر لوں. نہ سجدہ کرنے کی طاقت آئے گی، نہ تمہاری زبان ہل پائے گی کہ اللہ کا ذکر کروں یا توبہ کر لوں. آج تمہیں اندازہ نہیں اللہ نے سر سلامت رکھا ہے، جھکاتے نہیں اس کی بارگاہ میں، زبان سلامت رکھا ہے، ذکر کرتے نہیں اس کا. گانے تو نہ جانے کتنے بچوں کو یاد ہو گئے، میرے مصطفیٰ کی چند حدیثیں کیوں نہیں یاد؟
कितने लोगों को फिल्मों के डायलॉग याद हो गए, कुरान की चंद आयतें क्यों नहीं याद हुई? ऐ मेरे अजीजों, आज ये मुआशरे को बदलने की जरूरत है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अमानत है, नबी पाक की वफादारी में ही जिएंगे इंशाअल्लाह। आज देख नहीं रहे आप हालात किस कदर खराब हैं, दुश्मन क्या क्या मंसूबे बना रहा है। वो तुम्हारी न दाढ़ी को पसंद कर रहा है, न तुम्हारी टोपी को, न तुम्हारे मस्जिदों के मीनार को, न तुम्हारी नमाजों को, न तुम्हारे मेहराब को, न तुम्हारे कुरान को, किसी चीज को पसंद करने को तैयार नहीं। वैसे भी ये जला हुआ दुश्मन, इसे हमारी हर चीज कुड़ती है, जलती है। ऐसे हालात में होना तो ये चाहिए था कि नौजवान खिचड़ा कमेटी, नियाज कमेटी बनाने की बजाय अखलाके मुस्तफा कमेटी बनाते। तुम जितनी आदतों से छिड़ोगे, हम अपने नबी की उतनी ही गुलामी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक को हम ताबिंदा और रोशन करके दिखाएंगे। होना तो ये चाहिए था, अपने नबी से मोहब्बत का तकाजा ये है।